حضرت ابو بکر صدیق نے یہ پہلا حج کروایا. اگلا حج جو 11 ہجری کا تھا 10 ہجری کا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا، اور میرے محبوب پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں 1 حج اور 4 عمرے فرمائے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس بندے کے پاس استطاعت ہو اور پھر اس کے پاس سواری بھی ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو نبی پاک علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، یہاں تک فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمیں پھر اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اس واسطے جن لوگوں کے پاس استطاعت ہو تو ان کو چاہیے حج کرنا چاہیے. چلو آج یہ مسئلہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، درس قرآن کا فائدہ یہی ہوتا ہے. حج کس بندے پہ فرض ہوتا ہے، اس کی موٹی موٹی میں جو شرائط ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے بندے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. دوسرے نمبر پر بندے کا صاحب نصاب یعنی مالدار ہونا بھی ضروری ہے. اچھا، اس کی میں وضاحت کر دوں کہ یہ مال کتنا ہونا چاہیے. علماء فرماتے ہیں اتنا مال کہ جس کے ساتھ آنے اور جانے کا خرچ اور وہاں پر رہنے کے سارے انتظامات، کھانا پینا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ مکمل ہو جائے اور جو پیچھے والے لوگ ہوں آپ کے، یہ نہیں کہ آپ سارا کچھ بیچ کے اور اگے ٹر جاؤ تو پچھلے فقیر ہو جانا، فرمانا نا ایسی بات نہیں ہے. پیچھے والوں کا انتظام بھی ایک مناسب رہے، وہ بھی یہ جو 40 دن 30 دن یا 25 دن یا 20 دن آپ جائیں تو یہ بھی آسانی سے کھاتے رہیں، اور آپ کے آنے جانے کے لیے وہاں رہنے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسہ ہو تو اس بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے. اس کا یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس 30 لاکھ ہوگا 40 لاکھ ہوگا تو پھر حج فرض ہوگا، نہیں، اگر اتنی چیزیں ہوں تو حج فرض ہو جاتا ہے. مسلمان ہو اور اس کے بعد یہ جو مال ہے وہ اتنی مقدار میں پایا جائے، آنا جانا رہنا، اور پھر پیچھے والوں کا بھی انتظام ہو، اور پھر اس کے بعد اگلی بات راستہ امن والا ہو. اس کا مطلب یہ کہ اس کو اگر یہ ڈر ہو کہ میں جاؤں گا اور راستے میں دشمن مجھے مار ڈالے گا تو اس بندے پر پھر حج فرض نہیں ہوتا. اسی طرح جو اپاہج ہوتا ہے اس پر بھی حج فرض نہیں اس وقت، کیونکہ وہ چل ہی نہیں سکتا، وہ تو دوسروں کے لیے بھی وہاں پر تکلیف کا باعث بنے گا. کہنا بندہ نو کراوے. ہاں، اگر اتنی استطاعت ہے تو ساتھ میں اپنا نوکر خادم یا بیٹا لے جائے، وہ چل کے اس کو حج کروائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. اور اگر نہیں جا سکتا تو وہ حج بدل کروا دے. حج بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسہ وہ دے دے اور کہہ دے کسی عالم کو، کسی سید کو، کسی ایسے مسلمان کو جو شریعت کے مطابق حج کا طریقہ جانتا ہو کہ جاؤ یار حج پیسہ میں دیتا ہوں، حج تم کر لو، تاکہ یہ حج کرو گے تم اور ادا میری طرف سے بھی ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اس کو حج بدل کہا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی حج اپنے ماں باپ کی طرف سے کروانا چاہے تو وہ بھی کروا سکتا ہے. لیکن اس میں نے عمومی طور پہ دیکھا ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، بات سمجھا رہا. عمومی طور پہ ہم جب کسی کو عمرے کا حج کا ٹکٹ دیتے ہیں نا تو نات خانہ نو دندے جی نے بڑی سور لائی ہے، نے بڑی گراری سنائی ہے تو چلو جی نات یا عمرے کا ٹکٹ دے چڑھنے. آج تک میں نے بہت کم شاید سنا ہوگا، میری تو نظر سے ابھی تک تو نہیں گزرا. بہرحال نات خانہ کا تو میں سنیا ہے، لیکن علماء کا میں نے نہیں سنا کہ کسی نے ہمت کی ہو کہ علامہ صاحب جاؤ تسی عمرہ کر رہا ہو، اسی تانوں پیسے دینے ہاں. کسی میلاد کمیٹی نے کہا ہو یا پنڈ والے نے، شاید کوئی کہتے بھی ہوں گے، میں انکار تو بالکل نہیں کر رہا، لیکن بہرحال یہ مولوی والے پاسوں سستی ضرور ہے تو نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ اذانیں یہ دیتے ہیں، بچے یہ پڑھاتے ہیں، کلمے یہ سکھاتے ہیں، قرآن یہ پڑھاتے ہیں، جنازے یہ پڑھاتے ہیں، ختم درود قبروں سے چل کے دعاواں کرتے ہیں، جمعے یہ پڑھاتے ہیں، عیداں یہ پڑھاتے ہیں. یار ایڈی لمبی خدمت ہونے کے باوجود بھی یہ آپ سوچ رہی ہے تو میرا خیال ہے سوالیہ نشان تے ہے نا. تو ایک بندہ آیا انہیں دو تو گراریاں سنائیاں، تسی عمرے کا ٹکٹ دے چھڑیا بھئی یہ بلبل مدینہ ہے. اے بلبل مسیتے 5 ٹائم کوئی نہیں آندی. وہ بولو تے صحیح نہ یار. اب سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ تو مہربانی کرو، اے بلبلاں تو بہتر ہے آ جڑے علماء بیٹھے نا جنہاں نو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ میرے دین کے وارث ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ یہ علماء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انبیاء کے وارث ہیں. اور یہ دین مصطفیٰ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑے آسان انداز سے لے کے چل رہے ہیں. اور اسی لیے بعض کہتے ہیں تسی ٹھیکیدار ہو، ہم کہتے ہیں بھائی جان ہم ٹھیکیدار نہیں، ہم چوکیدار ہیں. ٹھیکیدار جدو دل کرے کسی چیز کو معطل کر دے، کسی چیز کو جانے دے، تو جڑا چوکیدار ہوتا صرف سنبھال کے رکھتا ہے. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں ہویا کہ آج 4 نمازاں پڑھ لو، آج 3 پڑھ لو، آج جائن کر لو، آج جائن کر لو. پہلے دن 5 نمازاں سی آج بھی 5 نے، پہلے دن جمعہ سی ایک آج بھی ایک ہی ہے، پہلے دن قرآن 30 پارے آج بھی 30 پارے نے. تو یہ مطلب ہے چوکیدار سونے نے نا، جنہوں نے ہر چیز سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. جزاک اللہ. تو اس واسطے جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میری جان، وہ یہ ہے کہ حج کے لیے آپ کوشش کیا کریں اپنے عالم کو، یا عمرے کے لیے اپنے عالم کو ترجیح دیں تو پھر مزہ آئے گا. اب آئیے میں اگلی بات بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ جب چیزیں پائی جائیں، اور علماء نے فرمایا یہ حج مال حلال سے ہونا چاہیے. توجہ پھر آپ کی دائیں بائیں ہو رہی ہے، میری طرف دیکھیے.
یہ جو حج ہے یہ مال حلال سے ہونا چاہیے. اور پھر اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ جو حج ہوتا ہے نا اس کو شریعت کے مطابق ادا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں عمومی طور پہ ذہن یہ ہوتا ہے وہ جڑے باقی جدہ کرتے پہنے اسی بھی ہوتے ہی کر چھٹاں گے. نہیں 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 نہیں, اللہ کی عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے. ایسے ذہن بنیا اللہ غفور الرحیم ہے, او بھائیو ہے گئے, لیکن وہ کہتا ہے اون جاؤ جی میں آپ کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کئی لوگ جب بھی کوئی عمل کرتے اگر درست نہ ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام منع فرما دیا کرتے تھے کہ اس عمل کو یوں دہرایا جائے, وہ نماز کا ہو, صدقے کا ہو, خیرات کا ہو, جہاد کا ہو, حج کا ہو. تو میرے محبوب پاک علیہ السلام ان کو بتلا دیا کرتے تھے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز کہ ہم سب کو شریعت کے مطابق حج سیکھنا چاہیے اور پھر جانا چاہیے. اچھا یہاں یہ مسئلہ بھی سماعت کر لیں حضرات علماء کی توجہ. بیٹا اس کی آواز تھوڑی سی اور کم کیجئے, یہ سیٹی مجھے پسند نہیں آ رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شریعت کے مطابق حج جب یہ شرائط پائی جائے تو حج فرض ہو جاتا ہے. لیکن ساڈے لوگ کی کر دینے, ادھر ویکھیا جے میرے تو مسئلہ سمجھاواں. ساڈے لوگ کی پتہ کہ تیرے تے دھیاں جوان نے تے تیرا کہدا حج ہے, پہلو انہاں نو ویاہ, تیرے تے منڈے جوان نے پہلو اولاد نو ویاہ, تیرا کہدا حج ہے. جب کہ انہاں بچیاں دے جوان ہون دا حج دے نال تعلق ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. انہاں دا حج دے نال کوئی تعلق نہیں ہے. حج کا تعلق کیا ہے کہ بندہ مسلمان ہو, صحت مند ہو, اس کے پاس نصاب ہو اور اس کو چاہیے کہ حج میں چلا جائے. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. اور ایسے کہتے ہیں تیرے بچے نے پہلے بیاہ ہے. او بھائی مجھے آپ ایک بات بتائیں, کیا مطلب حج کرے گا کہ بندہ غریب ہو جائے گا؟ یہ روپیہ تو 15 لاکھ لگنا ہے نیانے میں. او بھائی جان آپ کو کس نے کہا ہے؟ حدیث شریف میں یہ موجود ہے. میرے کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا, مفہوماً حدیث عرض کر رہا ہوں, فرمایا جو بندہ حج اور عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غریبی کو ایسے دور کرتا ہے جیسے زنگ والے لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو وہ زنگ الگ ہو جاتا ہے, لوہا الگ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کرنے والے کی غریبی کو ایسے دور کر دیتا ہے. اور ویسے بھی لوجیکلی دیکھیں تو حج اور عمرہ کرنے والا غریب نہیں ہوتا. کوئی ڈاڈا غریب بھی جاوے نا, جس دن جاتا ہے ایک بیگ لے کے جانا ہے تو جس دن واپس آؤں وہ 3 تو ہی پھرتا ہوں. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, ایسا ہے نا قبلہ شاہ صاحب. اس کا مطلب کیا نکلا کہ مالک اتھو غریب کر کے نہیں جے کٹ دے. سبحان اللہ کہہ لو نا فرانسی تارے ہو, وہ غریب کر کے نہیں کر دے, وہ بھائیوں کو عطا کر کے کر دینے. اور ادھر دیکھیں ایک روحانی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور مجھے امید ہے آپ بڑے خوش ہوں گے اس نقطے پر. او بھائی یہاں صرف یہ نہیں کہ ظاہری طور پر ہی کریمی ہوگی, آپ کھجوریں بھی لے آئیں گے, پانی بھی لے آئیں گے, سوٹ کپڑے بھی, تحفے تائے بھی. پہلے ایک بیگ سے تم 3 ہو گئے صرف, نہ یہ نہیں, اگے بھی ہونا جے. آپ پوچھو گے وہ کی ہوتا ہے بھائی جان؟ جب حج اور عمرہ بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے جب گناہ مٹاتا ہے نیکیاں بڑھا دیتا ہے. اصل امیر تو بندہ نیکیاں دا امیر ہو کے آتا ہے نا. تو اس واسطے یہ روحانی طور پر بھی بندہ امیر ہو جاتا ہے. اس واسطے حج عمرہ کریں. اور پھر آگے جو میرے کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ, فرمایا اگر استطاعت ہو نا تو حج اور عمرے پے در پے کیا کرو. فرمایا یہ نہیں کہ ایک باری کر لیا بس اللہ خیر سلام میرے اتفاق سے میں کر لیا. فرمایا اگر استطاعت ہے, مال ہے, بعض روایات میں یہ مفہوم موجود ہے, فرمایا جو مال و دولت والا بندہ اس کو چاہیے ہر 5 سال کے بعد حج ضرور کرے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور ویسے بھی اگر حج میں جا ہر سال جا, عمرے جتنے مرضی کر, جب میرے نبی نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ تو پھر روک کون سکتا ہے؟ اچھا بھی تھوڑا آگے آ جائیں, تعداد زیادہ ہو چکی ہے, تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. اللہ آپ کو برکت دے. واہ بھائی واہ, قاری تصدق واقعی محنت کی تھی ہے بھائی تو, ماشاءاللہ اللہ برکت دے. سبحان اللہ. تھوڑا نیڑے ہو جاؤ یار اگر آواز میری پہنچ دی پئی ہے نا, تاکہ مہمانوں کے لیے آسانی ہو جائے. اللہ تو انہوں برکت عطا فرمائے. اے ذرا سبحان اللہ بھی فرمایا جائے پیار دے نال ایک باری. اور ادھر بھی دیکھیے توجہ ہے میرے عزیز دوستوں کی بھائی, مزہ آ رہا ہے. اب آئیے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, حج اور عمرہ کرنے سے بندہ غریب نہیں ہوتا, بندہ امیر ہو کے آتا ہے. اور یہ کوئی سمجھے کہ میں غریب ہو جاؤں گا بعد میں بچوں کی شادیاں کیسی ہوں گی, تو بھائی جان یہ اس کے ذہن کی خرابی ہو سکتی ہے, ورنہ اس بندے کو کوئی پریشانی اور ہو سکتی نہیں.
اور پھر ایک بات اور کروں جان کی امان پاؤں تو سن لیں گے آپ حضرات, اور وہ یہ ہے وہ بھائی یہ کداں ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی بندہ زمین لیتا ہے اس ویلے تمہیں بچے یاد کو نہیں ہوندے, سارے جوان بیٹھے ہوندے, نال والے پلاٹ لے لیندے ہو, نال والا کلا لے لیندے ہو, وہ بھائی یار اس ویلے تسی ٹریکٹر بھی لے لیندے ہو, گاواں مجھاں بھی لے لیندے ہو, اس ویلے نیانے کتنے ہوندے نے؟ تو مگر اگر وہاں مسئلہ نہیں بن رہا تو حج اور عمرہ کرنے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں بن رہا. سو اس واسطے توجہ فرمائیں, اور یہ جتنا معاملہ ہے اس کو شیطانی وسوسہ سمجھ کے رد کر دیں, اور جس جس کو اللہ نے توفیق بخشی ہے وہ چل کے حج اور عمرہ کر کے آ جائے. قاری تصدق صاحب آپ اس سپیکر کو یہیں رہنے دیں, ایتھے آ کے بو, ایتھے آ, ایتھے تھوڑی سانو بڑی لوڑ ہے, ساڈے مسلک دا شیر ہویا نا جی, اور بڑی محبت والا بندہ ہے, قرآن سونا پڑھتا ہے, نعت سونی پڑھتا ہے, اخلاق والا بندہ ہے, اور پھر مطلب مینوں جدوں بھی ملتا ہے نا جی ساڈے پنڈ والےاں دی کیا بات ہے جی, بڑی وفاواں, مطلب ایک محبت ہوندی ہے نا, تسی کرو نہ کرو اے مینوں نہیں پتا, لیکن اج دی تہاڈی تعداد دسدی پئی ہے بھی تہاڈا بھی 100/100 نمبر ہی, تے جے وچوں کوئی کمی رہ گئی ہے, کدی کو تھوڑا جہا ہوندا نا تعطل, اونوں ختم کر دیو تے دوبارہ مسجد دے نال جڑ جاؤ. یہ جڑا درس قرآن شریف ہے قاری صاحب فرما رہے سن بھی میرا صلاح ہے میں ماہانہ اینو شروع کراں, اور جی اس طرح تسی کرو مغرب تا عشاء کرو تو ساریاں تو بہتر ہے, مغرب دی نماز ایتھے پڑھو, عشاء ٹائم کرو کر, محفل ہونی اتنی چاہیے ہے. تو یہ بہت اللہ تعالیٰ ساڈے اس بھائی دی زندگی چ برکت, آواز کٹ کر دے پترا, بس میں درس قرآن دیندا بیٹھا, انشاءاللہ انہاں نوں ساری گل پہنچتی رہے گی. آپ ذرا توجہ فرمائیے گا, ایک بات اور بھی اسی ضمن میں اور اسی کے پہلو سے نکلتی ہوئی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. حج اور عمرہ کریں اور اس میں آپ اولاد کو نہ دیکھیں, جب نصاب پورا یا آپ کر لیں. ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے سارا کچھ لیندے دیندے دینے اس ویلے اولاد نہیں یاد آؤندی, جدوں ہو گئے نا بڈھے تے ہن ٹر پے حج کرن واسطے, اور پھر آ کے کہندے اللہ نے مینوں بڑی طاقت دتی, بڑی دتی. میں کیا یار بہک تو تیرے کو تو نہیں سی ہوندا, اللہ دے آپ بندے کھڑے کمی پہ گئے ہو. دیکھو شوق بندے کا ضرور جاگتا ہے, لیکن بہرحال بڑھاپا غالب آتا ہے. میں تمہیں صحیح دساں, اصل حج ہوندا جے 5 دہاڑے دا. کتنے دہاڑے دا؟ 5. 8 ذوالحج تسی جانا ہے مینا شریف دے وچ, اوتھے زور اثر مغرب عشاء تے 9 دی فجر اوتھے پڑھ کے چل پینا ہے عرفات دے میدان. 9 ذوالحج میدان عرفات, اینو کہندے نے رکن اعظم حج دا, جنوں اوتھے چل کے ادا کرنا ہے. زوال دے ٹائم تو ٹائم شروع ہوتا ہے, اگلے دن دی صبح صادق تک کا ٹائم اوتھے رہندا ہے. لیکن علماء فرماندے نے اگر زوال ٹائم پہنچ جاؤ, زور بھی اوتھے پڑھو, اثر بھی اوتھے پڑھو. سنت یہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر بھی دعا کرو, بیٹھ کر بھی دعا کرو. تھک جاؤ تو دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ, اور اس کے بعد بیٹھ جاؤ, پھر کھڑے ہو جاؤ, چھاؤں میں کرو, سجدے میں دعا کرو. جی میں اس میں وہاں یہ نہیں کہا 2 رکوع پڑھ 4 کر 5 نفل, نہ نہ نہ, اوتھے صرف دعاواں اور کچھ نہیں کرنا, چل کے صرف دعاواں. اور یہ ایسا دن ہوتا ہے, حدیث شریف میں موجود ہے, فرمایا اس دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی دن میں امت مصطفیٰ کے لوگوں کو بخشش نہیں فرماتا ہے. اور اس دن سے زیادہ شیطان کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے کہ جب لوگ معافیاں مانگ کے جنت میں جا رہے ہوتے ہیں اور یہ سڑتا ہی رہ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اتنا بڑا دن ہے, آپ وہاں پر یہ دن گزاریں گے. اور پھر مغرب کی نماز, جب مغرب کی جب اذان ہو جائے گی نا, تو اس وقت نماز پڑھے بغیر آپ نے اس میدان سے نکلنا ہے اور مزدلفہ میں جانا ہے. اوتھے پہنچو 10 بجے, اوتھوں پہنچو 11 بجے, اوتھے پہنچو 12 بجے, سویر دی بانگا تو پہلو تک اگر پہنچ جاؤ, ایک اذان ایک تقریبی کی تکبیر کے ساتھ آپ نے مغرب بھی پڑھنی ہے اور عشاء بھی پڑھنی ہے. اور یہ صرف وہاں پر اجازت ہے, اس کے علاوہ کہیں پر اجازت نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھ لیجئے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں, حج 5 دن, اجے 2 دن تو اندر سے رات مزدلفہ میں بندہ تھکا واوا ہوتا ہے, پر وہ جو مزدلفہ ہوتا ہے وہاں پر نہ کوئی آپ کے پاس بیڈ ہوتا ہے, نہ ہی کوئی میٹریس ہوتا ہے, نہ تلائیاں تے نہ رضائیاں تے نہ دوراں, اے چٹا میدان ہوتا ہے جدے سونا ہوتا ہے. پر میں تو انہوں مسیطے بہ کے چکے, میں جو 2 حج کیتے ہوئے نے, قسم چوک کے کہیں اللہ دی قسمیں, ایڈی ٹوری نیند مینوں کدی بھی کتے نہیں آئی جدی سونی اس میدان مزدلفہ دے وچ. سبحان اللہ. وہیں سے کنکریاں چننی ہے آپ نے, اور پھر اگلا دن فجر کی نماز جب ہوگی نا, یعنی 10 والا دن جدو چڑھنا ہے, رات مزدلفہ دے وچ 10 دا دن شروع ہو گیا جناب. فجر دی نماز پڑھو, سورج جدو نکلے اس ویلے ایتھوں نکلو سیدھا ہن شیطان نوں کنکریاں مارن ٹر پو جناب.
بڑے شیطان کو پہلے دن کنکریاں مارنی ہے, کنکریاں جدو لگ جان اس تو بعد قربانی کرنی ہے, قربانی جدو ہو جائے اس تو بعد ٹینڈ کرونی ہے, تو پھر ایک کو کام باقی رہ گیا جی آ کے طواف و زیارہ کرو. یہ طواف و زیارہ دا ٹائم 10 11 تے 12 دی مغرب تک ہوندا ہے, اس تو پہلو انہوں ادا کرو, حج ہو گیا تے مبارک ہوے. لیکن تسی کہو کہ 5 دن دا کہ جتے 3 دن ہوئے نے, میں کہا کھلو بھی تیرے کرا لینے پورے, کھلو تو صحیح نا. سمجھ آئی؟ اب کیا کرنا ہے جو 11 کا دن ہوگا, یعنی 10 والے دن یہ 3 کام ہوتے ہیں کہ ایک شیطان کو کنکریاں, پھر قربانی اور پھر حلق. اگر طبیعت ساتھ دے تو اس دن چل کے طواف و زیارہ کر لیں, نہیں تو آپ 11 والے دن چل کے کر لیں, نہیں تو آپ 12 والے دن کر لیں, آسانی سے موقع مل جاتا ہے. اچھا پھر 11 والے دن زوال کے بعد آپ نے وہاں پہنچنا ہے, 3 شیطانوں کو کنکریاں مان لو جی, آج دا ایک کوئی کام, وہاں جائیں اور واپس مینا اپنے خیموں میں آ جائیں. اور پھر 12 والے دن بھی یہی ایک ہی کام ہے, اور کیا ہے کہ آپ زوال کے بعد جائیں, شیطانوں کنکریاں مارو, واپس آ جاؤ, اور پھر واپس آپ رات مینا, اگلی صبح فجر نہیں ہونی چاہیے, اس سے پہلے آپ واپس آ جائیں, اور اس کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا. ہوں اس حج مکمل تو بعد ایک کو کام رہ گیا ہے. آپ کہیں گے حج بھی رہتا ہے؟ جی ہاں, وہ ہوتا ہے طواف ودا, کہ جب آپ نے اپنے ملک واپس آنا ہے تو آخری طواف کر کے پھر آپ نے وہاں سے نکلنا ہے. انہوں کہتے ہیں الوداعی طواف. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے 5 دن کا حج, لیکن اس میں محنت بڑی ہے. آپ 5 دنوں کا پیدل چلنا لگائے نا تو تقریباً یہ 50 کلومیٹر کے قریب پیدل چلنا پڑتا ہے 5 دنوں دے وچ. تے آ جڑے بابے بیٹھے نے نا, میں یقین کرو کئیوں کو دیکھا یہ بیچارے وہاں تھوڑا پریشان ہوتے ہیں, تو میں ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا جوانی چ جایا کرو. حج اس میں بڑی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے, جوانی میں جائیں تاکہ مشقت برداشت کرنے دی بھی چل صاحب ہے. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ تو اس واسطے جوانی کا حج ہوتا ہے. بڑھاپے میں جب جاتے ہیں اللہ توفیق دیتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. پر بھائی جان کئی جگہ تے میں ہوں 2 حج پچھلے سال اس تو پچھلے سال کر کے آیا, میں نے پتا ہے اتنے کئی بندے راہ چ بہ جاندے نے, گرمی غضب کی ہوتی ہے اور پھر بیچارے مناسک نہیں پورے کر سکتے. تو مہربانی فرمایا کرے جوانی میں جایا کرو تاکہ فائدہ ہو جائے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حج پہ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل, فرمایا کہ جس بندے نے حج کا ارادہ کیا ہے اس کو چاہیے کہ جلدی جلدی حج کر لے. تو جب پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے, توجہ ہے جی سارے حضرات کی, تو پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ آج تمہاری صحت ہے, اگلے سال صحت باقی رہے یا نہ رہے, اور تمہیں نہیں پتا کہ اس سال کے اندر تمہارے پاس پیسہ ہے, اگلے سال پیسہ رہے یا نہ رہے, اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس سال تو تمہارے پاس وقت و فراغت ہے, اگلے سال تمہارے اوپر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے کہ تمہیں کوئی وہاں جانے نہ دے, کیس بڑھ جائے, جیل چلے جاؤ, پھر کی بنے گا؟ تو فرمایا حج کا ارادہ کیا ہے جلدی جلدی ادا کر لو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دے گا. اور پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ایک بندہ حج کرتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کی سعادت بخشے تو سننا, فرما حج مبرور کی جزا سیدھی سیدھی جنت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جب پوچھا کہ حضور یہ بتلائیے کہ حج مبرور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا حج مبرور مقبول, آپ سمجھو مقبول, ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارا حج مبرور ہے, نیکیوں بھرا ہے اور قبول ہو چکا ہے؟ فرمایا ہاں تمہیں پتا چل جائے گا جب 2 کام کرو گے. ایک تو تم لوگوں کو کھانا کھلانے میں کنجوس نہیں ہوگے بلکہ سخی ہو جاؤ گے, آواز پھر کمزوروں والی ہے یار. اور دوسرا فرمایا تمہارا کلام بہت اچھا ہو جائے گا, یعنی باتیں تمہاری زبان پہ اچھے, کبھی مکے کی باتیں, کبھی مدینے کی باتیں, کبھی حضور کی باتیں, اور کبھی صحابہ کی, کبھی اہل بیت کی. فرمایا جب تمہارا یہ 2 کام ہو گیا کہ تم نے کھانا بھی لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا, پرونے آن تو دل نہ تنگ کرو, بہن بھرا آن تو دل نہ تنگ کرو, دوست یار سنگی آن تو گساؤ نا. فرمایا جب تو سخی, جزاک اللہ, جب تو سخی ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارا حج مبرور ہو چکا ہے, اللہ نے تمہیں دل اور دماغ کا غنی کر دیا ہے. اور اسی طرح فرمایا جب تمہارا کلام ہی اچھا ہو, اچھوں کا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارا حج مبرور فرما دیا ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ, فرمایا یہ جو حاجی اور عمرے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کا وفد ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ بتائیں نا یہ حکومت بھائی کیا ساڈا وفد ہے فلانے ملک دا ہے, اور ان کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے, وہ جڑی گال کرنو مننی پئی ہے. تو فرمایا حاجی اور عمرے والے اللہ کا وفد ہیں, تو ان کا پروٹوکول کیا ہے, ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ فرمایا یہ جو لوگ ہوتے ہیں حاجی اور عمرے والے, یہ جس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. تو یہ ایسا اللہ کا وفد ہوتے ہیں. اس واسطے جتنے لوگ بیٹھے ہو آپ حج اور عمرے کی تیاری ذہن بنائیں.
اور بالخصوص نوجوان پیسے اکٹھے کر کے مری بھی تو سکردو بھی تو چلے ہی جاندے ہو نا, ایویں لاکھ ڈیڑھ لاکھ خرچ کر رہے ہو تے ایک باری سال چ 2 باری جانا پیسے اکٹھے کر تو سیدھا مدینہ ٹور جا. آسان سا مشورہ دے رہا ہوں. یہاں نوجوان بیٹھے, میں نے ایک گاؤں میں یہ تقریر کی, وہاں کے نوجوانوں نے نا اپنی کمیٹی بنا لی. وہ کہ جی آپ 2 سال واسطے کسی سیر تے نہیں جانا, کٹھیا مدینے جانا. وہ تقریباً 16-17 جنے کٹھے ہو کے مدینے ٹور گئے. اتنے چل کے مینوں کہندے نے صبر صاحب وہ تیری تقریر دا جملہ سانو نا ایسا دل نوں لگا کہ آ ویکھ لا سی اج مدینے آئے بیٹھے ہیں. میں کہا یار بھائی کمال کر چھڈیا جے, تے اے جڑے سجن بیٹھے نے ہو سکدا کوئی اتھوں بھی تیاری کرن بھی انج جانا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ بس خیر و برکت عطا فرما دے. ذہن بناؤ, آپ کو نہیں پتا وہ کتنی بڑی سعادت ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جب حج اور عمرے کے لیے بندہ نکلتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کتنی رحمت فرماتا ہے. ہر قدم کے بدلے اللہ نیکی عطا فرما دیتا ہے. اور صرف یقین کریں, آپ باقی سب کچھ ابھی بعد میں فضائل ہیں اس کے. فرمایا جو خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے دعا کرے رب قبول فرما لیتا ہے. آپ بتائیں یار اتنی بڑی سعادت یہ کہاں سے ملے گی بھائی؟ تو یہ آپ ادھر کا رخ کریں, اور یہ ہمارے اسلام کا ایک بنیادی فریضہ بھی ہے. آج اس کو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, اس کو ادا کرنا چاہیے. اور نبی کریم علیہ السلام نے جب فرمایا نا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج, فرمایا لوگوں تمہارے اوپر حج فرض کر دیا گیا, فحجوا, حج کرو. تو ایک صحابی نے کہا اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہر سال حج فرض ہو گیا؟ تو نبی کریم علیہ السلام خاموش رہے. اس نے پھر سوال کیا, میرے کریم پھر خاموش رہے. اس نے پھر سوال کیا, نبی کریم علیہ السلام پھر خاموش رہے. آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر حج فرض ہو جاتا. یہی سے علماء کہتے ہیں کہ میرے نبی ہم جیسے نہیں, وہ با اختیار ہے, وہ جو کہہ دیتے ہیں رب فرما دیتا ہے. اور یہیں پر پھر آگے بھی سنیے, حدیث شریف کے مفاہیم اور شروحات کو جب پڑھا جائے تو یہ سارے مضمون موجود ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو, جتنا تمہیں عطا کر دیا جائے اسی کو قبول کرو. کیوں؟ فرمایا پہلی امتیں 2 وجہ سے برباد ہوئی ہیں. نمبر 1 زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے, اور نمبر 2 آپس کے اختلاف کی وجہ سے. آپس کا جب اختلاف شروع ہو جائے, وہ تو میاں بیوی کا شروع ہو جائے تو بچے رول جاتے ہیں, اور آپ بھی بندہ کسی جوگا نہیں رہتا, وہ مقابلہ ہی کرتا رہتا ہے. اگر گھر میں بہن بھائیوں کا ہو جائے تو وہ شریک تماشا دیکھتے رہتے ہیں, اور اسی آپ نے ایک دوسرے شریکہ ہی کٹی رکھی ہے. گاؤں والے آپس میں لڑنا شروع کر دیں, وہ پورے شہر چ مشہور ہو جاتا بھی ایسے پنڈ رشتہ نہ کریا جے تو سارے ہی ادا دیا. سو آپس کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے حضرات کو؟ اور مسلمانوں کو تو یہ کہا گیا کہ تم سارے اکٹھے ہو کے رہو. اور آج کل کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں, بس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو, مسلمان کے اکٹھے ہونے کے لیے ایک ہی چیز جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی توحید, مصطفیٰ کی رسالت, صحابہ کی صحابیت, آل رسول کا آل رسول ہونا, ان سب کو ادب اور پیار اور محبت سے اپنا لیں, مسلمان سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اصل اختلاف یہ ہوتا ہے, کوئی صحابہ کے خلاف بات کرتا ہے, کوئی آل رسول کے خلاف, پھر امت میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. اس واسطے ان چیزوں کو بچنا چاہیے. اپنی دنیا بھی بچاؤ, اپنی آخرت بھی بچاؤ, اپنا ایمان بھی بچاؤ. اور جتنے لوگ بیٹھے ہو, آپ ہماری ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. ہم نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت پہ پہرا دیا, اور ہمیشہ جتنے بھی گستاخ ہیں ان کا ہم نے رد کیا, اور بتایا کہ بے ادبی بہت بڑا گناہ ہے اور ادب یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں, آج حضرات شاہ صاحبان بیٹھے, علماء بیٹھے, میں ان کی توجہ لیتے ہوئے یہ بات بتاؤں, بے ادبی اتنا بڑا گناہ ہے, اور کہ بندہ جنت میں بھی ہو تو رب اس کو وہاں سے باہر نکال دیتا ہے بے ادبی کی وجہ سے. اور ادب اتنی بڑی نیکی ہے, ذات کا کتا بھی ہو تو اصحاب کہف کے ولیوں کا ادب کر لے, رب جنت عطا فرما دیتا ہے. جزاک اللہ. بولیے سارے حضرات. جزاک اللہ. آپ کو سمجھ آئیے سارے سجنانوں کے کوئی نہیں آئی؟ اس واسطے میرے بھائی یہ جو ادب ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے, اور جو بے ادبی ہے, بے توقیری ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. خدا ہم یہی پیغام دیتے ہیں, ادب راستے پر رہیے. اور اہل سنت کا یہی ہے کہ ہم سب نسبتوں کا ادب بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, حیا بھی کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ لیکن بات دور نہ چلی جائے, میں صرف یہ بتا رہا ہوں, نبی پاک نے فرمایا پہلی امتیں برباد 2 وجہ سے ہوئی. پہلی وجہ کیا تھی؟ آپس کا اختلاف. آپس کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور اکٹھے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکان امت کا ادب کیا جائے, امت خود بخود اکٹھی ہو جائے گی.
تو جب پاکان امت پہ تنقید ہوگی تو کبھی اکٹھے ہو سکتے نہیں. دوسری بات فرمایا کثرت سوال نے بھی پہلی امتوں کو برباد کر دیا. ایویں نکی نکی گالتے سوال کرنا امت برباد ہو جاتی ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. سوال کرنے والا بندہ پھنس جاتا ہے. آپ دیکھیں آپ نے ڈاکٹر سے دوائی لی ہے, ڈاکٹر نے آخیا 3 دن کی دوائی ہے, صبح دوپہر شام کھانی ہے, بس جاؤ تے کھاؤ, اللہ اللہ تے خیر صلاح. ہوں آ جاندہ جی میں شوربے نال اے روٹی کھانی آ یا پھر میں دلیا کھانا آ. وہ کہندا ہوں دلیے ہی کھا. روٹی کھانی کہندا چھڑ دے روٹی. دوائی کھانی ہے دودھ دے نال کے پانی دے نال, کہندا دودھ دے نال, تے دودھ بھی نیم گرم ہوے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. وہ پھر آ بھی شے نہیں کھانی. وہ بھائی انہیں دوائی دیتی جا کے کھا. ہن ایڈیاں پابندیاں لوا بیٹھا نا زیادہ سوال کر کے. ادھر تعویذات. حضرت شاہ صاحب تشریف فرما ہے, لوگ آتے ہیں دم درود تویز کے لیے. شاہ صاحب نے آخیا تویز لے لو, 11 دن استعمال کرو, اللہ فضل فرمائے گا. نماز روزے دی پابندی, قرآن دی تلاوت کرو. اچھا اینی گل چپ کر کے ٹر جاؤ اللہ دے بندے ہو. آپ کیا کہتے ہیں شاہ جی یہ توید پایا میں فوتگی والے گھر جا سکتا؟ یہ کہتے نہیں, پھنس گیا نا. بولو نا یار ہٹ کے. اچھا یہ مینوں دسو بھی میں چھلے والے گھر جا سکتا؟ کہنا نہیں, پھنس گئے نا. تے بھائی پوچھی نا. سمجھ آ رہی ہے؟ اے جی تویز اے جناب علی پانی دی 1 بوتل یا 2, وہ کہتے ہوں نیسلے دی لے. پھنس گئے نا, اپنے آپ کو پھنسا لیا نا. تو میرے عزیز میرے بھائی جو دیا ہے وہ لے لو. یہی تو بات میرے محبوب سمجھا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالو. مشکلات 2 چیز, آپس کے اختلاف سے مشکل آئے گی, زیادہ سوالوں سے مشکل آئے گی. جو دے دیا ہے لے لو, اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. تو یہ اصل بات ہے. تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے, فرمایا حج کرو. اور پھر یقین کیجئے آپ جب وہاں پر پہنچتے ہیں نا تو آپ سب سے پہلے احرام باندھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. احرام کے اندر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ایسے ہی سمجھو کہ لباس یہ مثل مردہ کے بندہ ہوتا ہے. نہ احرام باندھنے کے بعد آپ لڑائی کر سکتے ہیں, نہ جھگڑا کر سکتے ہیں, نہ بال کاٹ سکتے ہیں, نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں, نہ ہی بندہ وہاں پر درختوں کو کاٹ سکتا ہے, نہ شکار کر سکتا ہے, تے نہ کسی نو بندہ ویسے گھور سکتا ہے. آرام دے نال ہی پھرنا پینا ہے. کیوں؟ مثل مردہ کے وہاں بندے کی تربیت ہو رہی ہے کہ ہون جویں ایتھے بندہ بنیا نا اوتھے بھی ادھا ہی رہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ہمارے یہاں یہ ایک ہماری تربیت ہے, لیکن بس اوقات لوگ احرام کی باتوں کو بھی نہیں سمجھتے اور وہاں پر بھی خرابی پیدا کر بیٹھتے ہیں. اور پھر اکو جہا لباس, اور وہاں بتایا جاتا ہے یہ ہے اصل مسلمانوں کا تشخص. امیر ہے یا غریب ہے, گورا ہے یا کالا ہے, موٹا ہے یا پتلا ہے, لمبا ہے یا چھوٹا ہے, آج سارے ایک لباس میں پھرتے ہیں اور کوئی فخر نہیں کر رہا. سب کی نظر اللہ کی رحمت پہ ہے. تو کہا جب اپنے وطن میں جانا نا تو پھر تکبر نہ کرنا, تفاخر نہ کرنا, اپنیاں کوٹھیاں دے 500 ٹرالی مٹی دی سٹ کے بہتیاں اونچیاں کر کے غریباں نو تنگ نہ کرنا. اور ایتھے اے نہ کہنا کہ میری صف وچ غریب کیوں کھلو گے, ساڈے نال اے نہ کھلوے. نہیں, جیسے یہاں آ کے تمام مسلمان اکٹھے ہوتے ہو ویسے اپنے وطن میں چل کے بھی ساروں نے اکٹھا ہی رہنا ہے. یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا درس دیا جا رہا ہے. اور پھر آگے آپ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے. اب آپ کو سناؤں طواف کی فضیلت کیا ہے. میرے کریم خاتم النبیین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, مفہوماً حدیث ہے, فرمایا جس بندے نے طواف کیا اور اچھی طرح گنتی کی. اے جڑا حج عمرے کرنے جاندے نے پوچھ لو, بس اوقات گنتی چ بندے نو بڑا موالتا لگ جاندا ہے. فرمایا اچھی طرح جس نے گنتی کی 7 چکروں کی, فرمایا اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے. اچھا صرف یہاں تک بات نہیں, ابھی حدیث نہیں ختم ہوئی. اسی کا دوسرا حصہ یہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے, حبیب کریم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ طواف میں قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت 10 گناہ مٹاتا ہے, 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ طواف ابھی شروع ہوا ہے. توجہ ہے سجنا دی. اور پھر ایک اور حدیث جامع الترمذی شریف کی میں سید صاحبان اور علماء کی توجہ چاہتے ہوئے سنا رہا ہوں. فرمایا کہ جس بندے نے 50 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور یہ جو حج پہ جاتے ہیں یہ 50 مرتبہ آسانی سے کر سکتے ہیں, انہیں کوئی ٹائم ہوندہ جے. بس اوقات 40 دن کا پیکج ہوتا ہے, 3 دن کا پیکج ہوتا ہے, بڑی آسانی دے نال سجنوں کام ہو سکتا ہے. تو اس واسطے سے ہمت کریں, جب بھی جائیں تو یہ ادا کیا کریں. اور پھر میرے کریم خاتم النبیین آپ کی حدیث کا مفہوم ہے,
فرمایا یہ جو طواف ہے یہ نماز کی مثل ہے، لیکن صرف ایک فرق ہے، نماز میں تم کسی سے بات نہیں کر سکتے، اس میں کر سکتے ہو پر اچھی بات کے علاوہ کوئی اور بات کر سکتے اے جڑے دنیاوی تبصرے تے جناب سیاستاں تے نا یہ اجازت نہیں. اچھی بات، کوئی مسئلہ یاد آ گیا وہ پوچھ لے، کوئی حدیث پوچھنی ہے وہ پوچھ لیں، قرآن کی کوئی آیت یاد آ گئی وہ پوچھ لیں، اور وہ بھی چلتے چلتے. علماء نے لکھا ہے جب آپ طواف کر رہے ہوں تو بار بار مڑ کے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنی توجہ نیچے رکھنی چاہیے، بس دیوانہ وار گھومنا چاہیے، اپنے دل کے اندر کعبے کی، اللہ کی ہیبت اور جناب وہ جو کبریائی ہے اس کو داخل کرنا چاہیے، تاکہ بندے کے اندر ایک ڈر پیدا ہو اور اللہ کی رحمت کے ساتھ تار جڑ سکے. اور جب یہ جڑ جائے گی تو یہی ایک تار جڑنے کی دیر ہے، تیرے دل کا سارا کرنٹ پورا ہو جائے گا. تو یہ انداز ہے طواف کا. اس کے اندر بندہ بات دنیا کی نہیں کر سکتا، دین کی بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن فرمایا یہ طواف مثل نماز کے ہے. اسی واسطے نماز پڑھنے والا پڑھ رہا ہو تو طواف والا آگے سے گزر سکتا ہے کہ یہ وہ عبادت کرتا پھرتا تھی، بھی عبادت ہی کرتا پھرتا ہے. آواز پھر کمزورانی ہو گئی تو نہیں ہے. اس واسطے یہ طواف کی فضیلت میں نے کہا چلو یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. اور پھر جب طواف شروع کرنا ہے تو حجر اسود نو چومنا ہے، اور میں آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں. پتہ ہے یہ حجر اسود کو کیا کہا گیا ہے؟ اللہ اکبر. حجر اسود کو روایات اگر پڑھے نا تو فرمایا یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. آئے صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ تے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور حجر اسود سے جب بندہ بوسہ لیتا ہے تو فرمایا یہ تمہارے سارے گناہ چوس لیتا ہے اور تمہیں ستھرا فرما دیتا ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے بھائی، اب اتنا رش ہے، حجر اسود تو بہت دور ہے. میرے نبی نے فرمایا در دیکھو ہے مسئلہ سن لو، سنو، میرے نبی نے فرمایا حجر اسود دور ہے، ہن کیا کریے؟ فرمایا اوے دوریاں تو انوے بڑے بڑے لوکی آکھن گے، پر سنو، فرمایا دور کھڑے ہو کر کہنا بسم اللہ اللہ اکبر. اینج کرو تہاڈی چمی اپڑ جانی ہے. تے میں کہا اینی دور جے ساڈا چومن اپڑ سکدا ہے، اینی دور مصطفیٰ نو سلام نہیں اپڑ سکدا. اس کو استلام کہتے ہیں، اور جو ہم پڑھتے ہیں اس کو درود و سلام کہتے ہیں. اور استلام جنت کے پتھر کو ہو جائے تو اسے پتہ چل جاتا ہے، سلام جنت کے مالک کو ہو جائے تو پتہ کیوں نہیں چلتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی سجنوں دوستان گرامی؟ اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. یہ جو حجر اسود ہے نا، حجر اسود یقین فرمائیے گا قیامت والے دن یہ آئے گا اور جس جس نے اس کو چوما ہوگا ان کی شفاعت و بخشش کروائے گا اور جنت میں لے کے جائے گا. تو بابا جہاں پتھروں کا یہ کمال ہے، چلو اینج نہیں میں ہوں دو نکتے اور سید صاحبان کی توجہ چاہتے ہوئے میں آخر چلو پنجابی چ کر لینا، حالانکہ درس قرآن اردو چ ہونا چاہیے، پر کاری تو سدو کو گل آ گئی نا جی. اللہ اکبر، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہمارا بھائی ہے جی دی خواہش پوری کرنی پہندی ہے جی، ماشاءاللہ مینوں بڑی خوشی ہے. فل مسجد ہو گئی جناب، ہے کیا بات. درس قرآن چاہنے بندے آن. اے بھائی ادھر ویکھو تواڈے شوق نو بھی سلام ہے بھائی، سیدھی جڑی ہے تواڈے شوق نو بھی سلام ہے، اللہ تانوں برکتاں عطا فرمائے. اور ادھر دیکھیں میں نے کہا یہ پتھر ہے، کہا بالکل ہے. کیا جنتی؟ اچھا ایڈی طاقت ہے کہ بندیاں نو پہچانے گا. فرمایا اس کو آنکھیں دی جائیں گی، اس کو زبان دی جائے گی، یہ پہچانے گا، یہ شفاعت کرے گا، جنت میں لے کے جائے گا. تو میں نے کہا اچھا جنتی پتھر ہے تو یہ کرتا ہے تو جو جنت کا مالک ہے. پہلی بات. دوسرا نقطہ سنیے. تو میں نے کہا اس میں یہ کوالٹی کیسے پیدا ہوئی؟ کہتے ایک تو جنتوں آیا، دوسرا حضور نے چومے ہیں. میں کہ حضور پتھر نو چوم چھڈن او تے شفاعت کرے تے جس حسن و حسین نو بار بار چومے ہیں پھر او شفاعت کیوں نہیں کرن گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ میرے عزیز بھائی اس بات کو سمجھا کریں. پتھر نو ایک واری چومے ہیں اور اس جوڑی نو پتہ نہیں لکھاں واری چومے ہیں، اور اس پتھر نو کوئی نہیں آکے آکے تو جنت دے پتھراں دا یا جواناں دا سردار ہے. حسن و حسین کے لیے کہا ہے کہ تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو. اب بتاؤ پھر میرے کریموں کی کیا شان ہے.
اسی واسطے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے ہیں، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ تے جدو ایدہ دے ساڑھے سائیں ہون تے اسی کسی کو کتھے مرنا ہے؟ تو انہوں کوئی نہیں پتا۔ یزید نے انہاں ٹیل لایا کہ میں امام حسین نو شہیدی کرا چھڑیا، دیکھ لو سر تن سے جدا کر دیا۔ نیزے دے چڑھ کے امام حسین پھر بول پے، او یزید پھر سر پھاڑ کے بہ گیا، انہیں آکھیا جا اسی اتنا کچھ کیتا، حسین پھر بولدا پہ ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ہن مچھلی بنا دے، بولو بھائی اینج نہیں، سواد نہیں آ رہا، سنیے ہاتھ چاک کے بولو۔ ہاں ہاں جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کو سمجھ آئیے سجنانوں کے کوئی نہیں آئی؟ اس بات کو سمجھا کریں آپ حضرات، یہ حجر اسود ہے اور اس کو دور سے استلام جائز ہے۔ میں کہ کمال علی کہا لے ایڈی دور پتھر نو سلام جائز ہے تے حضور نو جاندی کرو یار، اس بات سے بکلا سمجھا کرو چھوٹیاں چھوٹیاں۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلاموں، جی حیدر بھی سجنوں میری باری میری باری ہے، بڑی دوروں آیا میں، سبحان اللہ تے فرماؤ نہ سونے ہو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دیوانوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب طواف فرماتے نا، توجہ کرنا میری طرف، طواف ہوتا، طواف کے پہلے چکروں کے اندر آپ 3 چکروں میں رمل فرمایا کرتے تھے، رمل اینج جناب۔ اینو ہن میں وہ لفظ نہیں بولتا ہوں تو لفظ تے بڑی پکڑ ہوندی پئی ہے، چونکہ پنجابی دا لفظ ہوندا تو کہندے نے عربی چوں کڈ کے بخا، ہن میں تینوں کتھوں کڈ کے بخاواں، کتاباں 'چ ہر شے ہوندی ہے تے لوکی جناب علی ڈانڈ چک لیندے نے۔ خیر میرا رب ہے وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، سمجھ آئی نا؟ بظاہر وہ رمل کرتے، ہن میں رمل دا ترجمہ پھر لوکاں نے کہنا بھائی یہ کتھے لکھیا، ہن بندہ جاوے کہڑے پاسے؟ بس چلو اے تھوڑا جا شاہ صاحب، میں شاہ صاحب نو کو مہینہ نال رکھنا بھی مینوں لفظ دسی رکھیا کرو۔ حدیث بھی ہے، مفہوم بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ ایک نا جیسے کہتے ہیں کہ پورے وقار کے ساتھ، شان کے ساتھ، اور جنہیں کہتے ہیں دشمنوں دے سامنے ذرا سینہ کٹ کے ٹرنا جناب ہے، پتہ لگے کہ حضور دے غلام آج کعبے دے وچ آئے نے، کوئی یہ نہ سمجھے کمزور ہو گئے یا غریب ہو گئے، اور جنہاں دا سائی مدینے والا ہوئے کبھی غریب ہو ہی نہیں نہ سکتے ہو۔ ہے اصل رولا ہوندا جناب، ہے اصل مسئلہ ہے، جے تانوں سمجھ آئی تے سبحان اللہ ایک باری پھر ہاتھ چھڈو نا۔ دوستان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرمانے کے بعد میرے کریم تشریف لاتے تھے زمزم شریف پینے کے لیے۔ تھکے تھے کوئی نہیں ہو؟ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب زمزم شریف کے پاس آئے نا تو آپ نے فرمایا یہ جو زمزم کا پانی ہے دنیا پر جتنے پانی ہے سب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ اس کے اندر اللہ نے بیماریوں سے شفا رکھی ہوئی ہے، بیماریوں سے۔ تو مجھے پھر ایک چھوٹی سی بات کہنے دو، میں نے کہا یہ میرے کریم نے فرمایا؟ کہا بالکل۔ تو میں نے کہا یہ کنواں آیا کہاں سے، بنا کیسے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایڑی مبارک رگڑی وہاں سے نکل آیا۔ تو میں نے کہا جو یہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے کنواں نکلے وہ اس کے اندر تو شفا ہے، وہ مدینے کے راستے میں جاتے ہوئے 2-3 کنویں جن میں نبی پاک نے خود اپنا لعاب دہن ڈالا، کلی مبارک کر کے ڈالی ہے، ایک نبی کے یہاں قدم کی برکت ہے اور وہاں نبی پاک کے لعاب کی برکت ہے، تو جیسے یہ شفا والا ہے ویسے وہ بھی شفا والے ہیں، اس لیے ان کو پیر شفا کہتے ہیں، اس لیے پیر روحا کہتے ہیں، اس لیے پیر غرض کہتے ہیں۔ بولو تے صحیح نہ سجنوں، یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے، بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوستو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جلوہ گری فرماتے نا، ادھر سنیے یہ باتیں آپ کے لیے بڑی فائدے مند ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام زمزم شریف کا پانی مبارک کا ڈول مبارک لیتے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ پیش کیا، میرے کریم نے کھڑے ہو کر زمزم شریف کا پانی نوش فرمایا، کھڑے ہو کر۔ اب ادھر دیکھیے، زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے،
بیٹھ کر بھی آپ پی سکتے ہیں، اور باقی جتنے پانی ہیں وہ بیٹھ کر پینے ہیں، بیٹھ کر پینا سنت ہے، وہاں آپ کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے۔ بٹھے بہ گئے ہو، بٹھے بہ گئے ہو۔ اچھا سنیے، یہاں پر آپ کو آج کل کی تازہ میڈیکل رپورٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ گوگل سرچ کریں، آپ سرچ کریں زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پئیں، یہ حضور نے فرمایا۔ آخر انگریز سر تو کرتا ہے نا، میں مسلمانوں نے نبی نے آنکھیں تے وچ گالتے ہے نا، اور اگر کسی سے روکا ہے تو کیوں روکا ہے؟ وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے جو حضور نے فرمایا، اس کی اصل حقیقت اور وہی ہوتا ہے جو میرے مصطفیٰ فرما گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عام جتنے پانی ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھاری پن ہوتا ہے، بھاری پن۔ جب یہ بندہ کھڑے ہو کے پیتا ہے تو یہ اپنے بھاری پن کی بدولت جب آپ کے پیٹ میں، جزاک اللہ، سیدھے جائیں گے نا آپ کے پیٹ میں، تو ادھر دیکھیں، یہ جو پانی ہے یہ ڈائریکٹ آپ کی کڈنی کو بھی اٹیک کر سکتا ہے، یعنی گردیاں، اور یہ جگر کے اندر داخل ہو کے آپ کے خون کا جو سسٹم ہے، کیونکہ وہ خون پیدا کرتا ہے نا، تو اس کو بھی یہ متاثر کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کی جو پتا ہے اس کو بھی اٹیک کر سکتا ہے، اس میں پتھری آ جائے گی، پتا بڑھ جائے گا، آپ کو سانس کی بیماری لگے۔ کھڑے ہو کر پانی پیئیں گے تو جی سمجھو جی میں تسی کوٹھے تو بغیر پوڑیاں تو چھلانگ مارنی ہے۔ بچ گیا تو بچ گیا، نہیں تو کچھ نہ کچھ ہونا ضرور آ۔ بولو تے صحیح نہ یارا، یہ ان کچھ تشریح ہوندی جنہوں نے اپنے لفظاں بھی کرنی پڑی، پنجابی جو بولتا بیٹھا ہاں۔ اچھا دوسری بات، جب آپ زمزم پیئیں گے، آپ نے کھڑے ہو کے پینا ہے تو کہا وہ زمزم کا پانی بھی تو ڈائریکٹ پیٹ میں چل کے گرے گا، تو کہا گرے گا تو صحیح، پر اس کے اندر باقی پانیوں کی طرح بھاری پن نہیں ہے، یہ رحمت والا ہے، یہ برکت والا ہے، یہ اپنے اندر سافٹنس رکھتا ہے، یہ بالکل جیسے کہتے ہیں ایزی اینڈ ہیپی پانی ہوتا ہے۔ یہ جب سیدھا چل کے گرتا ہے تو اس کو گردے میں جانا چاہیے تاکہ اپنی برکت داخل کر کے گردہ زندہ کرے، اس کو جگر میں جانا چاہیے تاکہ ہمارے خون میں داخل ہو کے ہمارے خون کو برکت عطا فرمائے، اس کو ہمارے پتے تک جانا چاہیے تاکہ جو ہمارا پتا ہے اس کو شفا مل جائے۔ کوئی بھی پانی کھڑے ہو کر پیئیں گے اس کے نقصانات ہیں، زمزم کھڑے ہو کر پیئیں تو اس کی برکات ہی برکات ہیں۔ آپ دیکھیے اتنی بڑی برکات زمزم کو اللہ نے عطا فرما دی، جزاک اللہ میرے عزیز، اتنی بڑی برکات اللہ نے عطا فرمائی، تو میرے سجن پھر زمزم کو ویسے پیو جیسے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا ہے۔ اچھا بھائی ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، آپ کو ٹورے والے ہو تو میں ایک گل انجی کراں اللہ کر کے تسی مدینے ٹر جاؤ، اور تواڈے اندر نہ شوق پیدا ہوے تے گل کریا جے کہ ہن کی سناؤں میں نے کہا جی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اور پہلے آپ وہ سنیے، آپ کو لطف آئے گا۔ میرے کریم خاتم النبیین علیہ السلام نے فرمایا، مفہوماً حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا لوگوں یہ جو زمزم کا پانی ہے، حضرت شاہ جی آپ کی توجہ، علماء آپ کی توجہ، جو زمزم کا پانی ہے، فرمایا مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے نا کہ ذکر علی جو ہے یہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے، کہ منافق کر اور سن نہیں سکتا کہ مومن رجدا ہی نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لو ایمان والے کا حال کیا ہے، لیکن ہم وہ مومن ہیں جو علی کا ذکر اس خوشی سے کرتے ہیں کہ واہ علی تیرے تے بھی لکھا سلام، پر تیرے جڑے پہلے تیرے تین امام نے نا، ابو بکر تے بھی سلام ہوئے، عمر تے بھی سلام ہوئے، تے عثمان تے بھی سلام ہوئے۔ ہم اس انداز سے حضرت علی کو مانتے ہیں، لیکن بات کہیں دور نہ چلی جائے، جیسے مولا علی کا ذکر مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ زمزم کا پانی بھی مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے۔ یہ روایت ہے، پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا منافق زیادہ پی نہیں سکتا تو مومن رجدا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بولو ذرا پیار سے، اللہ۔ ویسے تو درس قرآن ہے پر سارے ویسے کاری تصدق نے سٹنے نے باقی ہم کی ہویا ہوئے مدینے جاؤ انشاءاللہ، محفل بھی ہو خراب دے بہ بھی ہوئی سٹے تے سبحان اللہ بھی ہوئی آکھے، بولو نا سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں آپ؟ اس لیے ذرا توجہ کیجیے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ دھیان کیجیے میری جان، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمزم کا پانی۔ اچھا میں نے نا حضرت شاہ صاحب جس بندے کو یہ روایت سنائی ہے نا، وہ بعد دے وچ کہ بہ جاتا کولر کولو کہندا میں اج اپنے آپ نو چیک کر کے ہی جاواں گا، مذاق تو علاوہ وہ پھر اپنے آپ نو چیک کر دے جے۔ میرے ساتھ کئی مرتبہ جب میں یہ روایت سناتا ہوں نا
تو حاجی پھر بیٹھتے. اچھا یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں زمزم پینے کا. جب آپ نے حرم شریف کے اندر داخل ہونا ہے نا تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں 2-4 گھنٹے اتنے کڈا. پھر زمزم پتہ کیسے پینا چاہیے؟ ایک میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. جاتے ہی ایک گلاس پیو, موج مارو, وہ آپ پہ تھوڑی دیر بعد خود بخود ہضم ہو جاتا. جی کیا برکت ہے قسم خدا دی. تھوڑی دیر بعد پھر اٹھو, 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ایک گلاس پھر پی لو, پھر موجاں, پھر جلے تھوڑا جہا محسوس ہو پھر پی لو. تسی بھاویں 3-4 گھنٹے رہو انشاءاللہ تواڈے مطلب وہ جی ہوندا نا بھی پیشاب کی حاجت نہیں ہوئے گی. تے جدوں تسی نکلن لگو نا اس ویلے کم از کم کدی 12ویں دے 12 گلاس پی کے نکلے نا. یقین اللہ تے کرو, تسی اگر ایک کر کے دیکھو او جدوں کھل کے آئے گا نا یورن تے تانوں محسوس ہوئے گا بھی پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں مصیبتاں تے جناب کیا بلاواں نکل گئیں. جہوڑے ہو جاؤ گے تسی. وہاں اگر زیادہ پیئیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے اے سی بھی چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو حاجت پیشاب کی ہو سکتی ہے, پھر آپ کو حرم شریف سے باہر آنا پڑے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ ایک انداز کے ساتھ پہلے پیتے رہے 2-4 گھنٹے, جتنی دیر دل کرتا ہوتے رہو, طواف کرو, اپنا موج مارو. اور طواف میں جیسے نماز میں وضو شرط ہے ویسے طواف میں بھی شرط ہے. سمجھ آ رہی میرے دوستوں کو؟ تو یہ انداز پانی پینے کا ہونا چاہیے. باقی رہ گئی کل اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. یقین کرو میں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا تب 12 گلاس میں آپ پی گیا سی نا جی. تو کیا بات, سبحان اللہ. اللہ تو انو سارے انو توفیق عطا فرما چھڑے. اور یہ صرف زمزم کی صرف یہ تھوڑے برکت ہے, آگے بھی ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ در منصور اور دیگر کئی کتابوں وچ موجود ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نا خانہ کعبہ میں تھے اور محدث ہے حضرت امام عیینہ, بعد نے کہا سفیان بن عیینہ, یہ بہت بڑا حدیث کی دنیا کا نام ہے. آپ بیٹھے تھے مکے میں خانے کعبے میں اور آپ نے ایک حدیث سنائی. ادھر ویکھے تو میں شوق دساں کہیں دا ہوندا ہے. آپ نے حدیث بیان کی کہ زمزم کا پانی بندہ جس نیت سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے, جس نیت سے پیے. ایک بندہ اٹھیا, وہ گیا زمزم دے کنویں تے پانی پیتا تے واپس آیا, کہندا شیخ محترم جی آپ نے حدیث بیان کی تھی زمزم بندہ جس نیت سے پیے اللہ پوری کرتا ہے. کہا بالکل. فرمایا میں اٹھ کے پانی اس نیت نہ پیتا کہ تسی مینوں 100 حدیثاں سناؤ گے, ہن میری نیت پوری کرو. یار تو اس محدث نے بھی یہ نہیں کہا کہ لبی ہاں کیڑی تو نیت تو کیتی ہے تو سناوا میں. انہیں آ کے سونیا پھر میں تینوں حدیثاں ہونے سنا چھڑنا تے گل ہی کوئی نہیں نا. اور یہ یاد رکھیے اس بات کو, بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اس بات کو, اور میں ابھی ڈائری میں نے یہ حوالہ لکھا ہوا ہے. یقین فرمائیے, توجہ میری طرف رکھیے. علماء نے لکھا حضرت امام اعظم کے پاس جو اتنا علم ہے پتہ کیسے آیا؟ فرمایا جب یہ زمزم پینے لگے نا تو ان کے پیش نظر یہ حدیث تھی کہ زمزم پیتے وقت جو بندہ جو نیت کرے دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے. آپ نے دعا کی یا اللہ مجھے اعلم العلماء بنا دے, یعنی جتنے علماء ہیں ان سب سے زیادہ علم مجھے عطا کر دے. فرمایا اللہ نے ایسی دعا قبول کی, یہ امام اعظم کو سارے اماموں کا بھی امام بنا دیا ہے اللہ تبارک. اور علامہ ذہبی نے ایک ایسا واقعہ لکھیا, انہیں زمزم دی گال ٹوری ہے تو پھر چاس لو نا یار تھوڑی جئی. علامہ ذہبی نے اس بات کو لکھا, وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک شخص تھا اور وہ دین کے ساتھ بڑا شغف رکھتا تھا. کہا کہ ہم جب وہاں پہنچے چند دن گزرے تو اس بیچارے کو نا فالج کا اٹیک ہو گیا. اب جب اس کو فالج کا اٹیک ہوا تو بڑا زبردست ہوا, بڑا پریشان ہم بھی کہ کیا بنے گا. اس نے نا اپنے خادم کو کہا کہ جانا زمزم دی بوتل تک میں یا کو پانڈا یا ڈول جڑا ہوندا او تے لے کے آئے نا. وہ لے آیا تو وہ علم دین پڑھنے والا طالب علم بھی تھا یا محدث ہے جو بھی, انہیں نا اپنی تواد دے زمزم دا پانی پایا اور قلم ڈال کے نا تو ایک آیت سورۃ الحشر کی لکھی وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا. اے آیت اگے توڑ اے لکھی, لکھ کے نا تے او جڑا باقی ڈول سی او دے وچوں کاغذ پا کے جویں بندہ تویز نہیں پیندا اس طرح او پی گئے. اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمایا. لو جی فالج ہونا گیا. پہلا نقطہ یہ نکلا کہ تویز لکھنا بڑا پرانا طریقہ ہے, بزرگاں دا طریقہ ہے, ناجائز نہیں ہے, جائز ہے اور اس سے شفا بھی ملتی ہے. اور دوسری بات اللہ نے جب ان کو شفا بخشی نا اور وہ پہنچے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تو وہ بیلی جڑے سن نا باقی سارے ساتھی انہوں نے دیکھا وہ اے بندے نو فالج ہویا سی تو آپ کمرے چھڑ کے پھر اتنے بیٹھتا ہے. وہ پوچھا اللہ نے تمہیں کیسے شفا دی؟ انہوں نے کہا زمزم. آئے 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 آئے, اللہ نے زمزم کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی ہے. بلکہ شفاء الغرام کے اندر علامہ فاسی نے اس بات کو لکھا ہے. ہاں وہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ,
اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. وہ جب خانے کعبے میں گیا کہتا مینوں ذرا زمزم سے خوہ تے لے چلو نا. پہلے کنویں سے پانی خود نکالا کرتے تھے, سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو اب ہے سارا سسٹم, وہ سارا اب بھرنا پڑتا ہے, ورنہ پہلے سب خود بھرتے تھے. اب کسی کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ زمزم دا خوہ ہے کتنے کر کے. عبداللہ کو وہاں لے کے گئے, انہوں نے کہا پانی کا ڈول نکالو. نکالا تے پانی کٹ کے نہ تے انج اپنی اکھاں دے وچ پاؤن لگ پے تے نال کہندے نے ربا سونیا تیرے حبیب دا فرمان ہے کہ جڑی نیت دے نال زمزم نو بندہ پیوے تے او پوری ہوندی ہے. تے میری نیت یہ سی کہ مینوں اکھاں دے تے نال یہ بھی میں ایک روایت دا مفہوم پڑھیا ہے کہ زمزم کے پانی کو دیکھنے سے اور اس کے قریب آنے سے بندے کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے. تو یا اللہ میری نیت دے مطابق مینوں پھر اجر عطا کرنا. بھائی یہ کرنے کی دیر تھی, اللہ نے دونوں آنکھیں ہی روشن فرما دی تھی. یہ زمزم کی کوئی برکت عام نہیں ہے, علماء نے لکھا ہے جو بندہ زمزم کے ایسے 3 چلو اچلو نہ انج تھوڑا جا گلاس پانی پا کے انج اپنے سر تے پا چھڈے نا, اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں ذلیل ہونے دیتا ہے نہ حشر میں ذلیل ہونے دے گا. ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے, وہ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں زمزم کے ساتھ نا انج ادھر ویکھیا دے کہندے نے یا اللہ میرے ہتھاں نو زمزم لگ گیا, میرے ہتھاں نہ ہن کوئی قتل نہ ہوے, میرے ہتھاں نہ کدی ظلم نہ ہوے, میرے ہتھاں نہ کدی ناپ تول وچ کمی نہ ہوے, میرے ہتھاں نہ کسی دا حق نہ ماریا جائے. آئے صدقے جاواں اینو کہندے جے. پھر وہ اپنے چہرے پر پھیرتے یا اللہ اے زمزم دا صدقہ جویں ایتھے چہرہ نورانی رکھیا حشر دے وچ بھی نورانی رکھی ساڈے چہرے. او میرے بھائی اب یہ تو داستان چل پڑی ہے اور وقت کا دامن بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. میں ذرا یہ تو عشق دی گل ہے, ہجے تے آپ عرفات گئے ہی نہیں, اجے تے مینا آپ بڑے ہی نہیں. یقین اللہ تے کرو, اللہ دے بندے ہجے تو آپ شیطان دی پھینٹی لائی کوئی نہیں ہے, یقین اللہ تے کرو. کیا میں تمہیں داستانے سناؤں. بہرحال گل سن کے سواد آیا ہے. نیت کرو یار, نیت کرو کہ ہم حج بھی کریں گے, ہم عمرہ بھی کریں گے, اور پھر جوانی میں کریں گے, بڑھاپے میں نہیں کریں گے. اپنے آپ کو آگے لے کے آئیے. میں بس 2-4 منٹ آپ سے اور گفتگو کروں گا, اس کے بعد چونکہ درس قرآن کا ماحول ایسا ہی ہونا چاہیے. وہ نہ ہوئے تسی آکھو بھی پہلی باری آیا تو 1.5 گھنٹہ لا گیا ہے. مجھے پتا ہے آپ محبت کرتے ہیں, اللہ آپ کو جزا بخشے, لیکن جو اتنی بڑی تعداد ہے مجھے ان کی بھی فکر رہتی ہے نا جی. آئیے ذرا گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آئے. بندہ جب زمزم پیتا ہے, سعی کرتا ہے, مینا عرفات مزدلفہ اپنے مناسک ادا کرتا ہے. طاہرانہ میں نے کلام پہلے کر دیا, ہن جانا ہے حج تے مور لوان واسطے تے جانا بھی مدینے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی. فرمایا جس نے حج کیا اور بعد میں وہ مدینے مجھے ملنے نہیں آیا, فرمایا وہ بے وفا ہے. اگر کسی کی فلائٹ کا شیڈول ایسا ہو کہ وہ پہلے مدینے چلے گئے اور بعد میں ان کو وہیں سے مکے سے ہی واپس آنا, تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور اگر علماء فرماتے ہیں قرآن کی آیت کے مطابق یہ بھی ٹھیک ہے کہ بندہ پہلے مدینے سے ہو کے آئے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اپنے امت سے فرما دے جب تم سے گناہ ہو جائے نا تو سیدھے مصطفیٰ آپ کے پاس آ جائے. آپ جب ان کی سفارش کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے گا. تو وہ حاجی پہلے حضور کی بارگاہ میں جائے اور جا کے اقرار کرے یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں, میں تواڈے کول آ گیا, مہربانی کرو میری سفارش کرو. تواڈی کہن دی ٹھلے سائیاں نے تواڈا کام ویسے ہی کروا چھڑا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلے مدینے میں چلے جائیں تو پھر بھی بندے کے پاس علم ہونا چاہیے کہ ہن میں تے کرنا کیا ہے. آئیے 2 حدیثیں میں اور سنا کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں ہے میرے سجنوں؟ سنیے گا ذرا. فرمایا کہ جو محبت سے, اب یہ مفہوماً سنا رہا ہوں, جو محبت سے مدینے میں جاتا ہے, فرمایا اے گل ہوں جی میں کرنی, میں دوبارہ پھر رکیا, تھوڑی نا توجہ سجے کھبے ہوئی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ تسی یہ گل نو بھول جاؤ کس طرح. فرمایا جو پیار محبت عشق جو بھی لفظ تسی یوز کر لو, فرمایا وہ جب مدینے میں جاتا ہے نا شوق اور طلب کے ساتھ, فرمایا اللہ کے فرشتے رحمت کے گلدستے دے کر اس کا استقبال فرماتے ہیں. اچھا میرے ایک سید صاحب دوست ہیں, وہ اس وقت حج پہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے نا وہ پچھلے سے پچھلے سال میرے حج پر تھے, ڈاکٹر نقیبی شاہ صاحب ملتان کے. وہ مجھے فرمانے لگے, میں پوچھا میں کہ شاہ جی اے جڑا روایت ہے کہ جب بندہ مدینے میں آتا ہے شوق اور تڑپ لے کر تو فرشتے اس کا استقبال کرتے, ایدا پتہ کیویں لگے؟ پتہ کیویں لگے؟ کہا جی یہ شارحین نے لکھا ہے
تو میں آ کے وہ کی ہے فرمانے لگے انہوں پتا کیویں چلدا ہے جوں جوں نیڑے آਉਂدا ہے نا اکھاں دے وچوں ہنجو چل پئی دیا حضور میں تواڈے شہر آوندا بیٹا گناہگار میرے نصیب. اور فرمایا دوسری اس کی نشانی یہ ہے گڈی جدوں مدینے وڑدی نا تو وہ کدی ادھروں شیشے چ ویکھدا ہے یار کتھے حضور دا کدی ادھر وے. فرمایا آ جڑا شوق ہے نا سمجھ لو کہ انہوں فرشتے رحمت والا گلدستہ دے کے چلے گئے نے. ہائے او میرے اللہ جن عاشق بیٹھے نے نا سارے نو سعادت بخش. اے تیرے گھر بھی ویکھن تے تیرے حبیب دا روضہ بھی ویکھن. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر جب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جاتے ہیں علماء نے لکھا ہے اگر تھکے ہوئے تھوڑی دیر آرام کر لیں غسل کریں پھر اچھے کپڑے سفید کپڑے پہلی مرتبہ پہن کے جائیں تو سبحان اللہ خوشبو لگائیں. اور جب حضور کی بارگاہ میں جائیں نا ادھر دیکھیں فرمایا ایک کوئی گل حضور تواڈے تو وڈا رحمت والا کوئی نہیں تے میرے تو وڈا گناہگار کوئی نہیں. حضور تواڈے دربار تے آ گیا نگاہ فرما دیو نا بچ جاندیاں ہی سلامی پہ خدا دی قسم ایتھے کچھ ہووے صحیح اوتھے چس آوندی. نبی پاک کو علماء نے لکھا ہے ایسے چل کے سلام کرنا چاہیے جیسے زندگی میں بندہ کسی کو سلام کرتا ہے. اور یقین کرو ہائے 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 وہاں پر جب پہنچتے ہیں نا بہت اوکھا ہوندا ہے حضور دا سامنا کرنا. اللہ کی قسم بڑا اوکھا جی حضور دا سامنا کرنا. حضرت شاہ نصیر الدین گولڈوی کا نام جانتے ہیں آپ سارے حضرات؟ آپ مدینہ شریف میں تھے تو آپ نے یہ نعت لکھی تھی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں او مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. اے نعت آپ نے اوتھے لکھی سی. آپ نے نا اوتھے جدو نعت لکھی تھے ایک بندے نے پوچھا بھی تسی اپنے نانا جان دیاں جالیاں دے سامنے نہیں جاندے تے پیچھے پیچھے لوگ کے پھردے رہندے ہو دوروں دوروں ہی سلامی تے درود تے جناب کیا چکر ہے؟ تو پتہ کی کہنے لگے فرمانے لگے اوتھے شعر لکھ چھڈیا نا انہوں نے شعر لکھ چھڈیا اور وہ شعر کیا سی آپ نے فرمایا شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ دا مطلب ہے میرے گناہ ہیں نا میں کتا حضور دا سامنا کرنا. اور اگلا جڑا شعر لکھیا لطف لے آجے کہندے نے شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا او یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. ہائے 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 ہائے. اور پھر جدو حضور دے روضہ پاک دا سارا منظر ویکھیا نا توجہ کرنا تو دیکھا کہ نبی پاک کے ساتھ میں حضرت ابو بکر و عمر ہیں. تو آپ نے پھر حضرت ابو بکر دے عمر دے خلاف جیڑا بھی کوئی گل کردا انہوں نے پیغام دیتا مدینے دے وچوں. آپ نے فرمایا نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر اور تو بھی کرتا ہے وہ روضے میں سلائے ہوئے ہیں. ہائے ہائے بولو ذرا پیار سے زندہ باد زندہ. دوستان گرامی بس آپ اس انداز سے اوتھے پتہ کی ادھر ویکھیا رے اوتھے کہنا حضور چوڑی خالی یہ بھر دیو پاس اللہ خیر صلی قسم خدا دی کوئی شرک نہیں لوکت تماشے بڑھائے. اللہ خود اپنے حبیب نو خزانے دیتے نے اور اللہ فرماندا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم اللہ تے دا رسول جو دے لے لو او دیندے پے تو منگدا ہی نہیں. سمجھ آئی؟ اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تو بنڈی جاننا. تو حضور تو بانٹ رہے اور ہم وہاں پر جناب آج کل دیکھا نا فلاں سے مانگنا شرک ہے فلاں شرک ہے پتہ نہیں لوگوں نے شرک نو پاپڑ بنا چھڑیا میں بنڈی جاندے نے. کوئی شرک مرک نہیں ہے تو چل کے مانگ صحیح وہ زندہ ہے وہ عطا کرتے ہیں. اب کوئی کہے زندہ کیسے ہیں تو میں کہ جنہاں دی امت وچوں بندہ شہید ہو جائے رب فرماندا شہید نو مردہ نہ آکھی یہ زندہ ہے تے جیڑا شہید ہو جائے رب انہوں نہیں مرن دیندا تے جیڑا خود نبی ہوئے. بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. میں مسجد کا ماحول دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. تے باہر والا بھی تیاری توری ٹیلا ٹولا کوئی ہمت مارو یار اگلے درس قرآن تے آئیے تو ہر شے فل ہوئی پئی ہوئے یار کیا خیال ہے. اور یہ جو آپ کا ذوق اور شوق ہے مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. علماء نے سرپرستی فرمائی. قاری تصدق صاحب کی کو مبارکباد آپ کے برادران والد صاحب اور جتنے دوست ٹیم کے گاؤں والے آپ سب کو مبارکباد. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.